اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ دل میں اللہ پاک نے یہ ڈالا ہے کہ کل جو ایک موضوع چل رہا تھا وہ کچھ نامکمل محسوس ہوتا ہے، تو دل میں یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی اور وضاحت کی جائے۔ کل وقت کم تھا کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے، اور آج کل فقیر نے 2 آیتیں پڑھی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اور یہ آیت کہ ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور آج صرف یہ آیت پڑھی ہے۔ آج اس کے متعلق اس کی اہمیت، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کیا ایک ایک حرف کتنا قیمتی ہے، یہ ایک چھوٹے سے مثال سمجھ لیجئے کہ دنیاوی طور پہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر کسی پرانے کھلاڑی کا کوئی بلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کہتے ہیں جی شاہد افریدی صاحب کا بلہ ہے، بیٹ ہے، جس سے انہوں نے 10 سال پہلے کوئی کھیلا تھا، یا جاوید میاں صاحب کا بیٹ تھا، تو اس پرانے بیٹ کی قیمت اس واسطے ہو جاتی کہ اس کھلاڑی کا تھا۔ یا ہم کہتے ہیں جی یہ قائد اعظم کی ٹوپی تھی، تو اس پرانی ٹوپی کی بھی قیمت کتنی ہزاروں لاکھوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ گاڑی ہے جو فلاں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے آج سے 50 سال پہلے استعمال کی تھی، تو وہ گاڑی بھی کتنے ملین ڈالر کی بکتی ہے۔ تو اس کی دنیاوی طور پہ بھی ایک پرانی چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیز کس کی تھی، استعمال کس کی ہوئی تھی، اس کی نسبت کس سے تھی۔ تو یہ تو مخلوق کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نسبت کے ساتھ چیز کی، اور یہ میں نے دنیا دار لوگوں کی آپ کو مثال دی ہے، میں نے آپ کو دنیا دار لوگوں کی مثال دی ہے۔ ابھی میں نے یہ نہیں کہا کہ فلانے ولی کی یہ چیز، وہ ایک دوسری چیز ہے، مگر دنیا یعنی خالصتاً جہاں دنیا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں پرانے اینٹیکس بکتے ہیں، اور اس میں نسبت یہ ہوتی کہ فلانے آرٹسٹ کی یہ گاڑی، یہاں تک کہ فلانے بڑے مائیکل جیکسن کی یہ وہ جوتے ہیں جس میں اس نے کوئی گانا گایا تھا۔ اب وہ جوتے جس کی عام، اور وہ پرانے جوتے جس کی کوئی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہے، مگر کیونکہ اس کی نسبت ہوتی ہے تو اتنی ویلیو ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو میں نے بالکل آپ کو ایک گھٹیا مثال دی سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں بھی پرانی چیزوں کی بھی اگر نسبت کوئی مشہور چیز ہستی سے ہو جائے دنیاوی طور پہ ہی، تو دنیا دار اس کی قیمت بڑھا دیا کرتے ہیں، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو چاہے جا کے یہاں اس کلام کی نسبت کس سے، اللہ پاک سے۔ اب یہاں تو مقابلہ ہی نہیں رہا، یہاں میں کسی مخلوق کا کلام کتنا ہی اونچا ہو اللہ کے کلام کے قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام مخلوق کا کلام ہے۔ حدیث شریف کا نور مخلوق کے کلاموں میں سب سے زیادہ نور، سب سے زیادہ مقام حدیث پاک کا ہے، مگر حدیث پاک کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن پاک کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی ڈائریکٹ نسبت اللہ جل سبحانہ سے ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میں اس پہ اتنا ایلیبریٹ کیوں کر رہا ہوں، بتا کیوں رہا ہوں، کیونکہ جب تک ہمیں ایک ریکگنیشن کوگنیسنس نہیں ہوگی کہ ہم کس چیز کی، کس ہستی کی بات کر رہے ہیں، قرآن پاک کی
ہماری زندگیوں میں اہمیت کیا ہے، جب تک اس کو ہم سمجھیں گے نہیں تو جو قرآن کا میسج ہے ہم اس کو وزن نہیں دیں گے، اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ معرفت الہی اسی واسطے ضروری ہے کہ جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو اس کے کلام کو وہ پہچانتا ہے، اس کے کلام کو وہ پہچانتا ہے تو اس کی ہدایات کو وہ پہچانتا ہے، اور وہ جانتا ہے، دل سے اس کو جانتا ہے کہ کامیابی، سکسیس، سکون کہاں ہے۔ مگر اگر اس کا یقین، اس کا تعارف اللہ پاک سے صحیح نہیں ہے، تو اللہ پاک کے کلام سے صحیح نہیں ہوگا، تو اللہ پاک کی ہدایات کو بھی وہ بوجھ سمجھے گا۔ آج ہمارا یہی عالم ہے نا، آج ہمارا یہی عالم ہے نا کہ ہم احکام شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ احکام شریعت کو تو نعوذ باللہ اپنی عقل سے ٹٹول کے کہتے ہیں جی فلانی اسلام میں فلانی چیزیں سزائے یہ تو بڑی وحشیانہ ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی عقل سے خود سوچئے کہ جس اللہ نے بنایا ہمیں، جس کی ساری تخلیق ہے، جس کے بندے ہیں، جو ہم سے 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے، اس کے احکامات اپنے محبوب بندوں کے لیے وحشیانہ ہیں ہماری عقل کے تحت۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے رب کو پہچانا ہوتا تو اس کے کلام کو، اس کے احکام کو پہچانتے۔ آج ہماری زندگیوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اس واسطے اس کے کلام کی عظمت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک حکم روڈ پہ کھڑا کوئی آدمی آپ کو سناتا ہے، آپ اس کو کیا، ایک آدمی آپ باہر نکلے، اس نے کہا بھائی باہر نکلنا منع ہو گیا، ابھی سے باہر نکلنا منع ہو گیا ہے، تو آپ کون اس کو، ہر آدمی چار دفعہ ہو یار، تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری چلتی ہی کیا ہے، تو کیا جانتا ہے۔ مگر اگر وہی وہاں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ ایس ایچ او کر رہا ہو یا کمشنر کر رہا ہو شہر کا، تو آپ بتائیے اس کا حکم کیسے؟ اور اگر اس ملک کا وزیر اعظم وہی حکم دے رہا ہو، لفظ تو وہی ہے نا، زبان کا فرق تو نہیں ہے، لفظ تو وہی ہے، صرف کہنے والی زبان بدل جاتی ہے تو حکم کا وزن بدل جاتا ہے۔ جب انسان کہنے والی زبان کو پہچانتا ہے تو وہ حکم کی اہمیت کو پہچانتا ہے۔ جب انسان کہنے والی زبان کو پہچانتا ہے تو اس زبان سے نکلے ہوئے کلام کو اور اس کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اللہ پاک کو جو جانے گا تو اللہ پاک کے کلام کی عظمت کو، اللہ پاک کے احکام کو وہ جانے گا کہ اللہ پاک نے جو بھی حکم دیا ہے۔ جو رب کو پہچانتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب اس نے پوری دنیا بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، ساری اس کی تخلیق ہے۔ کوئی بھی خالق اپنی تخلیق سے نفرت نہیں کرتا، ہر خالق اپنی تخلیق سے محبت، یہ قدرت ہے، رول آف تھم ہے، ہر خالق اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں دنیاوی طور پہ بچہ اس کی ماں کی پیداوار ہوتی ہے نا، کتنی محبت اس بچے سے کرتی ہے۔ بچہ نافرمان بھی ہوتا ہے تو بھی ماں کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، کتنا ہی نافرمان بچہ ہو، آخر ماں اس کے لیے ڈانٹ ڈپکے گی بھی، پھر بھی اس سے محبت کرے گی۔ تو یہاں سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی یہ ساری کائنات تخلیق ہے، انسان تخلیق ہے، تو اللہ پاک اپنی تخلیق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو کیا اللہ پاک کوئی ایسا حکم جاری کرے گا، ایسا بوجھ اپنے بندے پہ ڈالے گا جو اس کے لیے اٹھانا ناممکن ہو، یا کوئی ایسی اس کو سیٹ آف رولز دے گا جو اس کے نقصان کے لیے ہوں، جو اس کو تباہی کی طرف لے کے جائیں؟ خود سوچئے۔ یہاں پھر وہی بات ہے، فقیر بار بار عرض کرتا ہے کہ کیونکہ میں نہ کوئی علم رکھتا ہوں، مگر اتنا ہے کہ
نہ کوئی خطابت آتی مگر نقطے ذرا یاد رکھیے گا. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کو مفہوم ہے نہیں پیدا کیا گیا مگر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان اور جن کو پیدا کیا, مفہوم ہے. اور علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیعبدون, اس کے یہ بھی معنی لیعبدون یعنی اللہ کو جاننا, اللہ کی لیعرفون یعنی اللہ کی معرفت کے لیے, اللہ کی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہم نے اللہ پاک کو کتنا پہچانا ہے. آج یہ دیکھیں, یہ جو لاک ڈاؤن ہے ایک بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کا جو بھی امر آتا ہے وہ نعمت ہے. اور آئی تھنک دس از این آئیڈیل ٹائم کہ جب ہمیں وی شوڈ بی ریفلیکٹنگ آن آور سیلوز, اپنے بارے میں سوچیں, اپنا محاسبہ کریں. یہ اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے ہمیں, یہ نعمت ہے. ورنہ ہم ایسے ہی وہی صبح ہوتی شام ہوتی اور زندگی دوام ہوتی, کھاتے پیتے مر جاتے, کبھی سوچتے بھی نہیں. اب یہ موقع ملا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے, آج جس حال میں ہم ہیں اس حال میں کیوں ہیں, آج یہ امت جس حال میں ہے اس حال میں کیوں ہے, آج ہمارا یہ ملک جس حال میں ہے اس حال میں کیوں ہے, آج میں جس حال میں ہوں اس حال میں کیوں ہوں. آپ کہیں گے جی میرا حال تو بڑا اچھا ہے. دیکھیں اچھا کون ڈیفائن کرے گا, اچھا بنانے والا ڈیفائن کرے گا. بنانے والے نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ قرآن پاک ہے اور اسوہ حسنہ دیا ہے کہ تم کامیاب تب ہو, آئیڈیل زندگی تمہاری تب ہے کہ جب تمہاری زندگی مناسبت رکھتی ہے, مشابہت رکھتی ہے اسوہ حسنہ, اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھیں یہ تبرک کے لیے باتیں نہیں میں عرض کر رہا ہوں, اور نہ آپ اس کو تبرک کے لیے سنیں, اس کو بڑا انالیٹکلی سمجھیے. نہیں سمجھیں گے تو نقصان ہم اپنا کریں گے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. جس کھڈ میں ہم گر چکے ہیں مزید اس کھڈ میں گرو گے. اگر 2 روٹیاں مجھے مل گئی ہیں تو دیکھ لو آج اللہ پاک نے ارب پتی لوگوں کو کیسا, جیسے کل ہی میں نے مثال دی تھی, بڑی بڑی انڈسٹریاں اور ایئر لائن روزانہ نقصان کر رہی ہیں, اور پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن 6 مہینے رہے گا, 2 مہینے کب رہے گا, اور بڑی بڑے ارب پتی لوگ جو ہے کنگال ہو کے نکلے. اللہ جانتا ہے, اللہ پاک انہیں دکھا رہا ہے. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے اور دولت ہے اور مال ہے اور اسباب ہے اور فیکٹریاں ہیں, اور اللہ پاک دکھا رہا ہے میرے بندوں جب میں چاہوں تمہیں ایک میرا اشارہ, ایک چھوٹی سی وائرس آ کے تمہیں ختم کر دے گی, تم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو اگین میں بار بار عرض کرتا ہوں, یہ مال یا اسباب اچھی چیز ہے. اپنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار ہیں. مال خراب نہیں ہوتا, اس کا استعمال اچھا کر دیتا ہے اور برا کر دیتا ہے آدمی کو. تو اس وقت اگر تمہارے پاس مال, اسباب, انڈسٹریاں, تو یہ موقع اپنا محاسبہ کرو. جو تم اللہ کے خلاف اللہ کے قوانین کو رد کرتے تھے, ٹھوکریں مارتے تھے, آج اللہ نے ذرا تمہیں ہلا کے دکھایا ہے. اور کون جانتا ہے یہ مال, ویسے بھی اس مال کا کیا بھروسہ ہے, اس مال کا کیا بھروسہ ہے. کبھی یا تو یہ مال تم کو دنیا میں چھوڑ دے گا یا تم اس کو چھوڑ دو گے, 2 میں سے ایک چیز لازمی ہے. ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے فیکٹریوں والے راتوں رات, مثال میں دیتا ہوں, ابھی بہت سارے لوگ شاید میری عمر کے تو جانتے ہیں یا بچپن ان کو یاد ہوگا, ایسٹ پاکستان کا جو فال ہوا, بڑے بڑے ارب پتی لوگ اس زمانے کے بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک بیچارے 2 کپڑوں میں بڑی جان بچا کے جہاز میں کراچی پہنچے. ایک دن ارب پتی تھا, دوسرے دن کنگال. جس کو کویت کی, عراق کی کویت کی انویژن یاد ہو تو اس وقت کیا ہوا تھا, ایک یعنی بڑے بڑے ارب پتی کویتی باہر فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے ہوٹلوں میں, ہوٹل والوں نے کہا بھائی چلو پیسے کیش جمع کراؤ ورنہ چلو. انہوں نے جی ہمارے کریڈٹ کارڈ, انہوں نے جی اب تمہارا ملک ہی نہیں ہے تو تمہارا کریڈٹ کارڈ کیا چلے گا. تو ایک دن وہ ارب پتی تھا, دوسرے دن اللہ نے ایک دن
اللہ کو یہ بھی نہیں کہ 20 سال لگے وہ پیسہ لیتے. اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہے تو. اچھا یہ نہیں تو آخر میں کیا ہوا کہ یہاں آنکھیں بند ہوئیں اور وہ شاعر کہتا ہے جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوئیں اور آدمی افسانہ ہو گیا. تو جس مال پہ، جس عہدے پہ، جس طاقت پہ، جس زور بازو پہ، جس عقل پہ، اپنی انٹیلیجنس، اپنی حکمت، اپنی ہوشیاری، جس پہ تمہیں بڑا فخر ہے، حد میں حد یہ کب تک چلے گی؟ جب تک تمہاری موت نہیں آتی. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یہی ہے نا. اس کے بعد یہ سب ختم. یہ موقع ہے ابھی، یہ موقع ہے ابھی، اور اللہ کی نعمت ہے یہ لاک ڈاؤن. اللہ کی نعمت ہے یہ لاک ڈاؤن. کیسے نعمت ہے؟ اللہ کا ہر جس نے اپنا قبلہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیدھا کر لیا، جس نے اپنے رب کو پہچان دیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے نعمت ہو گئی. اور جو اب بھی نہ پہچانا، پھر اس پہ یہ حجت ہوگی کہ تمہیں تو ہم نے موقع بھی دیا تھا، سوچتے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک کے کلام کا ہر حرف لا متناہی، انفائنائٹ اس کی قیمت ہے. اس کی قیمت کی کوئی حد نہیں ہے. اور اللہ پاک اس کلام میں کیا فرما رہے ہیں؟ بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ تھی تاکہ کل کی بات سے کنٹینویشن چلے کہ اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اس میں بظاہر کوئی راکٹ سائنس نظر نہیں آتی. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مگر اگر یہ ہم غور کریں کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے، یہ بات کہہ کون رہا ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہی بڑی بات ہے. اس کی زبان سے یا ذات سے سمجھنے، زبان تو نہیں، شاید ذات کہہ لوں سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات سے، وہ اگر شیطان کا قصہ یہ بیان کرتا ہے تو وہی بڑی بات ہے. وہ جو بڑا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام. کلام الملوک بادشاہوں کا کلام، ملوک الکلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ پاک کا کلام، اللہ پاک سے وہ احکم الحاکمین ہے، دو جہانوں کا بادشاہ ہے، سارے رب العالمین ہیں، اور بادشاہ ہے، وہ تو خالق ہے. تو اس سے بڑا بادشاہ، وہ تو بادشاہوں کا احکم الحاکمین ہے. تو اس کا کلام بھی تو ایسا ہی ہے نا، احکم الحاکمین. اس کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پہ بھی تو ایسی ہوگی نا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بھی کہہ رہا ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے احکم الحاکمین کے کلام کو کبھی اس کان سے نہیں سنا کہ یہ کون کہہ رہا ہے. سنو، مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب بجٹ اناؤنس ہوتا تھا نا، اس زمانے میں وہ ٹی وی پہ بجٹ اناؤنس ہوتا بھی ہوتا ہوگا، تو ہمارے والد صاحب اور باقی انڈسٹریلسٹ وہ بڑے غور سے بجٹ سنتے تھے، بجٹ سپیچ سنتے تھے، اور پینسل کاغذ ساتھ رکھتے تھے. وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو، انڈسٹریلسٹ بھی تھے، پھر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہ چکے تھے. بعد میں رپورٹرز کا فون بھی آتا تھا، یا ویسے بھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس میں کیا کیا احکامات آ رہے ہیں، کیا کیا بات آ رہی ہے، کیونکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے ملک کا. تو یہ جو کہہ رہا ہے وہ لاگو ہوگا، اور وہ اس کی اہمیت ہے. ہماری انڈسٹری پہ اس کا افیکٹ ہے، ہماری ٹریڈ پہ اس کا افیکٹ ہے، ہماری زندگیوں پہ اس کا افیکٹ ہے. تو پوری بجٹ سے سپیچ وہ گھر آتے، وہ مل سے جلدی گھر آ جاتے جس دن بجٹ سپیچ ہوتی تھی. عام طور پہ اب پتہ نہیں کب ہوتی ہے، مگر عام طور پہ اس زمانے میں 4 بجے 5 بجے بجٹ سیشن اسمبلی کا سٹارٹ ہوتا تھا، اور وہ باقاعدہ سنتے. کیوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اگر روڈ پہ بیٹھا کوئی پان کی دکان پہ کوئی یہ احکامات کہہ رہا ہوتا تو کوئی سنتا نہیں. کہنے والا ایسا ہی ہے، چاہے وہی بات کہہ رہا ہو. مگر جب فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے، اسمبلی میں کہہ رہا ہے، بجٹ سیشن میں کہہ رہا ہے،
بجٹ پریزنٹ ہو رہا ہے، اس کی اہمیت آ گئی۔ تو اسی طرح سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جس کو ہم سمجھ سکیں۔ اللہ کا کلام، اللہ پاک جو کہہ رہا ہے وہ عجیب کہہ رہا ہے، اور اللہ پاک جو بتا رہا ہے اس میں لامتناہی انفائنائٹ سکسیس ہے۔ اللہ کے ایک ایک حرف میں لامتناہی انفائنائٹ سکسیس ہے، جملے میں نہیں، آیت میں نہیں، ایک ایک حرف میں۔ میں یہ کچھ ایسے ڈائمینشنز کی باتیں ہیں جو میں نہ خود جانتا ہوں نہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اور سمجھانے کے لیے تھوڑا کہ قرآن کے دراصل ایک ایک حرف میں انفائنائٹ ڈیٹا موجود ہے، کیونکہ جب کوئی کلام کرتا ہے تو بولنے والے کا علم اس کے کلام میں چھپا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بڑی ہستی ہوگی وہ کم باتوں میں، اس کی کم باتوں میں علم کے خزانے چھپے ہوں گے۔ تو اسی واسطے مخلوق میں سب سے زیادہ جامع الکلام شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مخلوق میں۔ اسی واسطے ائمہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سے کئی مسائل، مشہور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس میں عرض کر دوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک روز وہ امام شافعی کے یہاں تشریف لے گئے مہمان بن کے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ دیکھو ایک نوجوان آ رہا ہے احمد بن حنبل۔ یہ ائمہ کرام میں بہت محبت تھی آپس میں۔ آج کل تو پرابلم یہ کہ ہم نے اپنے دین کو پتہ ہی نہیں، ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں پتہ نہیں، یہی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک دوسرے سے ان کا جو اختلاف ہے وہ ایک دینی اور ایز اے پرنسپل ایک علمی اختلاف ہے۔ آپس میں تو بڑی محبتیں تھیں، بڑی محبت تھی۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو رفع یدین نہیں کیا، حالانکہ ان کے مذہب میں فقہ شافعی میں رفع یدین ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ رفع یدین کرنا یعنی ہاتھ اوپر اٹھانا نماز میں بار بار، تو امام شافعی نے کہا کہ مجھے صاحب مزار سے حیا آئی۔ ادب ہے نا، یہ کیسا ادب، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم سمجھ کیا یار یہ لوگوں کا اختلاف، وہ مجبور تھے اختلاف میں، کیوں؟ کیونکہ اب یہ بھی ایک بات سے بات نکلتی ہے، مگر سمجھ لو، شاید اب فارغ ہو سمجھ لو چیزوں کی حقیقت، یہ فقیر عرض کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مجتہد کون ہوتا ہے؟ جس کا علم اتنا بڑا ہوا ہو۔ آج کا تو مسئلہ یہ کہ ہر ٹرین میں بیٹھا ہوا آدمی مجتہد ہے، اسے مطلب یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ وہ ہر کوئی کہتا ہے جی بیٹھ کے نماز پڑھ لو، جی فلانا یوں کر کے پڑھ لو، وضو کے بغیر بھی پڑھ لو، جی ہر کوئی مفتی مجتہد ہے۔ میں ایسا نہیں، جو مسئلہ ہے کہ مجتہد جو ہوتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی رائے پہ عمل کرے، وہ کسی اور کی تقلید نہ کرے۔ مگر یہ کون ہے؟ یہ مجتہد ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ ہمیں چاروں اماموں میں سے ایک کسی کی تقلید لازمی ہے، کیونکہ ہم، اور اب وہ علم ہے بھی نہیں۔ اب تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے پہاڑ بھی جو مجتہد تھے وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں، اب ہم وہ بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے گئے۔ بہرحال ہر مجتہد اس مقام پہ ہوتا ہے کہ اس پہ لازمی ہے کہ وہ اپنی رائے پہ عمل کرے، جیسے صحابہ مجتہد تھے، صحابہ مجتہد تھے، تو اس بات ان پہ لازمی تھا کہ جو اللہ پاک نے جو ان کی کسی مسئلے میں سمجھ دل میں ڈالی اور جو ان کی تحقیق کے مطابق تھا، ان کو اس مسئلے پہ ویسے عمل کرنا ان کے لیے لازم تھا۔ اسی طرح مجتہد جو ہوتا ہے اس کو اپنے اجتہاد پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ عمل اس واسطے کیا ہے کیونکہ وہ اپنے علم کے بنیاد پہ، اس کے اپنے نفس کی بنیاد پہ نہیں۔ آج ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی اچھا سونے سے حنفی میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، چلو یہاں شافعی کو فالو کر لیتے ہیں۔ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگ جائے شافعی میں ٹوٹ جاتا ہے وضو، ہم یہاں حنفی کو
فالو کر لیتے ہیں. یوں نہیں, ہم تو اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں, واٹ ایور از کنوینئنٹ. نہیں نہیں نہیں, کنوینئنٹ نہیں, یہاں کنوینئنس کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھو آپ ایک ڈاکٹر کا علاج جب کراتے ہو تو ایک آپ پوچھتے نہیں ہو اس کو کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ والا ڈاکٹر جو ہے نا یہ کاف سیرپ میٹھا دیتا ہے اور مگر یہ کہ زکام کے لیے وہ دوسرا ڈاکٹر تو آدھا اس سے لے لیتے ہیں آدھا اس سے. جو ڈاکٹر سے علاج کرو وہ کہتا نہیں پورا علاج میرے سے. تو بہرحال ہر مجتہد اس پہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے رائے پہ قائم کرے. تو اس واسطے یہ ائمہ کرام کیونکہ علم کے اس مقام پہ تھے تو ان پہ لازمی تھا, کیونکہ یہ اگر کسی حدیث کو لے رہے تھے اس کی ان کی تحقیق تھی کہ مثال کے طور پہ یہ رفع یدین زیادہ افضل ہے. اب یہ حلال حرام کا کیس نہیں تھا, یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہو گیا یا ابو حنیفہ کافر تھے یا شافعی کافر تھے, کوئی نہیں, آپس میں ایسی عجیب محبت تھی. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام شافعی کا قصہ سنایا کہ انہیں رفع یدین ادب میں نہیں کی کہ مجھے مزار والے سے, اور یہ نہیں کہ سامنے بیٹھے, وہ انتقال ہو گیا مزار میں, ان کی مسجد میں پڑھ رہے نماز تو کہ مجھے مزار والے سے حیا آئی, کیونکہ ان کے بھی یہ تھا کہ بھائی ان کے تحت افضل امر تھا کہ رفع یدین کرنا, مگر اگر رفع یدین نہیں کی تو یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوئی. آج پتہ نہیں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھ کے دین کی ہم نے کیا درگت بنا دی, اور اپنی ہوشیاری میں دین سے بھی دور نکل گئے ہیں اور آخرت سے بھی دور نکل گئے اور اپنی زندگیوں کو جہنم بنا دیا ہے, مگر سمجھنے کو ہم تیار نہیں ہیں. بہرحال اب محبت ان کی دیکھیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عرض کر رہا تھا, بات شروع ہوئی تھی جامعۃ الکلام کی. تو ایک مخلوق میں سب سے زیادہ جامعۃ الکلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امام حنبل آتے ہیں, جوان ہیں, بہت ذہین, اور امام شافعی نے اپنے بچوں کو کہا بھائی ان کا خیال رکھنا, رات کو وضو کا پانی رکھ دینا تہجد کے لیے, ان کو دشواری نہ ہو. اور خیر وہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے, رات کو قیام کیا اور کھانا مانا کھایا, سونے کے لیے چلے گئے. صبح جب ہوئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کوئی بڑا نیک لڑکا ہے اور بڑا صاحب تقویٰ ہے, تو اس نے تو رات کو ہم نے وضو کا پانی تہجد کے لیے رکھا تھا, اس نے تو تہجد کے لیے وہ پانی یعنی تہجد پڑھی نہیں, تو یہ کیسے صاحب تقویٰ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑی شخصیت ہے, اس نے تو تہجد تک نہیں پڑھی. تو دن میں پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے کہ تم نے تہجد کا وضو کا پانی استعمال تہجد نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے تہجد تو پڑھی ہے الحمدللہ, مگر اب یہ بات سمجھیے کہ رات کو جو آپ کا کھانا تھا, ہاں بچیوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ابا ہم نے تو دیکھا اللہ والے بڑا ہلکا کھاتے ہیں, اس نے تو خوب زبردست کھانا کھایا رات کو. تو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا امام شافعی نے, تو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ رات کو آپ کا کھانا اتنا نورانی تھا, اتنا نورانی تھا. آج ہمیں کڑھائی میں اور چرگے میں تو نورانیت نظر آتی ہے, مگر دال ماش میں ہمیں نورانیت نظر نہیں آتی. یہ وہ والی نورانی کہ واقعی صاحب نظر تھے. کہا وہ اتنا نورانی کھانا تھا میں نے اس واسطے کھایا. اب یہ عجیب نکتہ ہے, اپنے نفس کے لیے نہیں, ہم لوگ تو لذت کے لیے کھاتے ہیں نا. یہ ہستیاں اتنی اونچی ہیں کہ آج ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھانا تو کھانا کھانا, اس میں کیا فرق ہے؟ مگر ایک کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح کہ یار بڑا مزہ آ رہا, لذیذ ہے, اپنے نفس کی خواہش پوری کر لیں. اور ان کی کیا خواہش تھی کہ یہ کھانے میں نورانیت نظر آ رہی ہے. جس نے اپنی روح, اللہ نور السما, اب کل سے یہ باتیں بھی جڑتی ہیں, اللہ نور السماوات والارض, نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولنے والے کے کلام کے اندر بولنے والے کی دل کا نور. اس واسطے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی صاحب تقویٰ نمازی ذکر کرتے ہوئے جب پکاتا ہے اس کھانے کا نور اور ہوتا ہے. اسی واسطے بازار کے کھانے کو ڈسکریج کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پکانے والا باوضو تھا یا بے وضو تھا یا نمازی تھا یا غیر مسلم تھا,
پاک تھا پلیت تھا کچھ نہیں پتہ. تو جیسا اگر اس نے پلیتی میں گالیاں دیتے ہوئے پکایا ہے تو اس کھانے کے اندر اثر ویسا چلا گیا. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس کھانے میں اتنا نور تھا کہ میں نے پھر خوب کھایا, اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ جب رات کو میں لیٹا اور سر کے اوپر چادر کی تو میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آ گئی. اور حدیث مبارکہ بھی کیا, وہ حدیث جب ایک بچے صحابی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, نام یاد ہے کیا نام تھا, چھوٹے بچے صحابی کا جن کی وہ پرندہ مر گیا تھا, مشکل سوال. ہاں عمیر, وہ لفظ کیا تھا, یا عمیر یا ابا عمیر, ما فعلک نغیر, تمہاری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بچے صحابی تھے وہ کھیلا کرتے ہوں گے, کوئی چڑیا ہوگی تو ان کی چڑیا مر گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو از راہ تبسم اس بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تمہاری نغیر یعنی تمہاری چڑیا کا کیا ہوا. اب یہ اتنی سی حدیث مبارکہ ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث خیال میں آئی اور رات بھر میں نے 100 مسائل اس میں سے نکالے. اللہ, یہ جو اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ تم غور کرو. اب اس یعنی مجھ جیسا آدمی تو سوچتا ہے اس میں کہ ایک مسئلہ بھی کیا نکلے گا. ہاں چلو ایک مسئلہ کہ بچوں کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آئے, اور مگر امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ 100 مسائل. تو یہ کمال کس کا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کمال ہے کہ اس کلام میں یہ 100 مسائل تھے. اور فقیر عرض کرتا ہے کہ یہ تو وہ ہے جو ان پہ کھل گئی بات. اللہ جانتا ہے کہ حقیقت حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال میں اس ایک جملے میں اور کتنی حکمتیں اور کتنے علوم چھپے ہوئے تھے. تو اللہ کے کلام میں کتنے علوم ہوں گے, اللہ کی بات میں کتنی حکمتیں ہوں گی. وہ ایک ایک حرف جیسے آج ہمیں سمجھ میں آتی نا, ذرا سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آج ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں جی اس میں 10 گیگا بائٹ ہے, اس میں 20 گیگا بائٹ ہے, اس کے اندر اس چپ کے اندر پوری لائبریری آف دی کانگریس آ جاتی ہے. ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کمپیوٹر, یہ ایک ابھی بھی کمپنی آئی بی ایم, اس زمانے میں ہارڈ ویئر میں وہی کمپنی ہوتی تھی. وہ پاکستان میں جو آئی بی ایم کی کمپنی تھی وہ کمپیوٹر بیچتی نہیں تھی, صرف کمپیوٹر ٹائم بیچتی تھی. اور یہ کراچی میں جو لوگ واقف ہیں, حبیب بینک پلازا, اس کے 2 یا 3 فلورز پہ اس کا پورا کمپیوٹر لگا ہوا تھا, 2 یا 3 فلورز پہ. اور جو وہ کمپیوٹر آج کام کرتا ہے, مطلب اس زمانے میں کر رہا تھا, تو شاید آپ کے بچے کا لیپ ٹاپ آج اس سے زیادہ کام کر رہا ہوگا. بہرحال تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ آج اتنی چھوٹی سی چپ میں کتنا ڈیٹا آ جاتا ہے. تو سمجھنے کے لیے کیا, جب اللہ پاک کہتا ہے الف لام میم, تو اس الف میں اگر انسان گیگا بائٹس اور ٹیرا بائٹ ڈیٹا ایک چپ میں ڈال سکتا ہے, تو اللہ پاک کے کلام میں کتنا, اللہ پاک کے کلام میں, کیونکہ یہ کلام اللہ کا جو کلام ہے اللہ کی ذات سے نکلا ہے, یہ اللہ کی ذات سے نکلا, یہ الگ نہیں ہے. اسی واسطے کہتے ہیں یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا تھا کہ بادشاہ وقت اور کچھ علماء یہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے, یہ بعد میں بنا ہے. اور امام صاحب کہتے تھے نہیں, یہ کلام قدیم ہے, یعنی اللہ کی ذات جب سے کلام سب سے. تو یہ اللہ کی ذات اور قرآن پاک واحد کلام ہے جو کلام اللہ ہے. یا اس کی اہمیت میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب یہ کلام اللہ ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہے, تو اس میں ہر نقطے میں علم بھی اتنا ہے جتنا اللہ کی ذات میں. تو اس کے کیا معنی ہوئے کہ اللہ کی علم لامتناہی ہے
تو ہر نقطے میں لامتناہی لامتناہی، ہر حرف میں لامتناہی، ہر جملے میں لامتناہی علم ہے۔ تم بڑھتے جاؤ، غور کرتے جاؤ، پردے کھلتے جائیں گے کھلتے جائیں گے کھلتے جائیں گے، وقت ختم آ جائے گا، پردے ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتے کل یومن ہوا فی شان، اللہ پاک ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک بدلتا ہے، اللہ پاک تو جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس کی شان ویسی ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ کیسا تھا کیسا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ اللہ پاک تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے آپ کو جانا، ہم نہیں جان سکتے۔ مگر مخلوق کے لیے اللہ پاک ہر روز، اب یہ روز ہو رہا ہے، ازل سے لے کے ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے کوئی کوالیفائی تو نہیں کیا نا، اس میں مولانا یہ تو نہیں آتا نا کہ بس صرف قیامت تک کل یومن فی، ہر روز جنت کے ہر روز ایک الگ شان سے، تو اس کا علم کتنا ہے اور اس کے کلام کا ویٹیج کتنا ہے، اس کے کلام کی حکمت کیا ہے، اس کے اندر کیسے کیسے علوم چھپے ہیں، کیسے کیسے علوم چھپے ہیں۔ آج تو یہ تو دور ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، تو سمجھو کہ اس کے کلام میں کیسی کیسی انفارمیشنز ہوں گی۔ اب بات پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے، بات یہاں آ گئی کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، اس نقطے پہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی کیا حکمت ہے، یہ کیا بنیادی طور پہ یہاں کیوں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اچھا ایک اور چیز میں آپ سے حدیث مبارکہ بتا دوں کیوں کہ یہاں یہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج پہلے یہاں پاز کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج کس کے ساتھ ہیں، سچوں کے ساتھ ہیں یا جھوٹوں کے ساتھ ہیں، منافقوں کے ساتھ ہیں یا متقیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم کل جو بات آئی تھی کہ کلام بات کرنے والے کے، یعنی انسان جو بھی بات کرتا ہے اس بات کے اندر اس کے اپنے انسان کے اپنے کردار کا اثر آتا ہے، اس کی اپنی نیکی بدی کا اس کلام کے اندر اثر آتا ہے، چاہے کلام کچھ بھی ہو۔ یہاں اب یہ ایک حدیث اور سن لیجئے، کیونکہ آج ہماری جو صحبت ہے اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں جو ہماری صحبت ہے بالخصوص، وہ علماء کرام کی نہیں ہے، وہ حضرت پیر انٹرنیٹ شریف کی ہے، جس کے اندر آج ہم سنتے ہیں اسلامک سکولرز کو۔ حدیث مبارکہ ہے، اگین اللہ کا کلام، اس کے بعد سب سے عظیم کلام ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی کیوں، اس میں اس کی شان کیا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں میرا محبوب اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو ہماری بات کرتا ہے، اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا۔ تو حدیث مبارک گو کلام اللہ نہیں ہے مگر بات اللہ کی ہے 100%۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو۔ آج جو ذرا اچھی انگریزی بول لے، جو ذرا میری طرح اچھے مثال کوئی راکٹ کی، کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دے دے، ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ دین پہ بہت بڑے اتھارٹی بنیں گے، مگر ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت بنا لیں، شیو بھی کریں گے۔ ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ سنتوں کا احکام الہی کی بات، بلکہ وہ فتوے جاری کریں گے کہ جی گانا بجانا بھی حلال ہے، سود بھی حلال ہے، مکس گیدرنگ بھی حلال ہے، کتے بھی حلال ہیں۔ آیا ہے قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے، تمہیں ایسی حدیثیں ایسی باتیں بتائیں گے جو تم نے پہلے نہیں سنی ہوگی، اور ہم بڑے شوق سے ان کو سنتے ہیں کیونکہ وہ ذرا پڑھے لکھے ہیں جی، ایجوکیٹڈ ہیں۔ مولوی صاحب کو کیا پتا، جس نے 8 سال پڑھا ہے اس کو کیا پتا، جس نے 4 انگریزی کتابیں پڑھی ہیں اس کو تو پتہ ہے، جس نے ساری عمر جو ہے اگر آرکیٹیکچر پڑھا تھا یا ڈاکٹر بنا تھا وہ تو دین کا ماہر بن سکتا ہے 2 سال کو انگریزی کتابیں پڑھ کے، مگر جو مفتی اور جو عالم ہے جو 8 سال صبح سے شام تک بیچارہ پڑھ کے دین کا علم حاصل کیا ہے،
پھر اس نے 2 سال اور تخصص کیا ہے، اس کو دین کا کیا پتہ، وہ بیچارہ کیا جانتا ہے؟ ابھی عقل کے اندھوں، وہ کلام الہی جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ تو اللہ کی معرفت کو، جس نے صحیح دین پڑھا ہے وہ تو اللہ کی معرفت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اس علم میں سے اس کے پاس علم آیا ہے جو مالک حقیقی کا علم ہے۔ یہ دنیا والے کیا جانتے ہیں؟ ان کا علم بلڈنگیں بنائیں گے تو 100 سال میں گر جائیں گی یا قیامت میں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا علم تو، اصل علم تو اس کا ہے، صرف یہ وہ تمہاری فرینڈ جرمن میں نہیں بات کر سکتا، ہم کیونکہ انگریز کے غلام ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے جرمنی میں میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہے؟ جرمن۔ جاپان میں کیا ہے؟ جیپنیز۔ ایک ہم لارڈ مکالے ہمیں بنا کے گیا ہے، کالا انگریز، مروب ہیں، اور نیٹ رزلٹ دیکھیں۔ یہ جب کوئی دین کا بات کرتا ہے نا تو یہ لازمی ہے، اگر وہ دین واقعی اسلامک اسکالر ہے تو اس کے دل کے اندر بھی دین صلاحیت، اگر وہ باتیں کر رہا ہے اور اس کے اپنے اندر ہی صلاحیت نہیں کیا، اس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پسند نہیں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند نہیں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پسند نہیں ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں دین سکھاؤں گا، میرے محبوب وارن کر کے چل گئے اور حجت تمام ہے، اور یہ فقیر بھی، آپ کو برا لگے اچھا لگے، یہ دکان نہیں ہے کوئی، سن لو اچھی طرح سمجھ لو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، پسند آئے نہ آئے تمہاری مرضی، تمہاری آخرت ہے، تمہاری دنیا ہے، تم جانو۔ مگر رسول جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل گوارا نہیں، شیف کر کے، اور وہ معذرت کے ساتھ، میں کہ وہ ایسا کہتا نہیں ہوں، مگر جب میرے محبوب کی شکل گوارا نہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اسلام پہ بات کریں گے، لباس گوارا نہیں ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت والا لباس پہنتے ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کریں، لعنت ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کریں، اور یہ فرمایا مفہوم ہے جس کا کہ جو جس کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں ایک عام آدمی ہے، چلو وہ مستثنی میں کہتا ہوں، چاہے وہ بھی حدیث شریف کے اس میں تو آیا ہے، مگر ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اسلامک اسکالر ہوں، مگر میرے محبوب نے کہا ہے، تمہیں بتا دیا ہے کہ تم آج ان لوگوں سے دین لے رہے ہو جنہوں نے جا کے امریکہ اور لندن کی یونیورسٹی میں مشرک کافر کرسچنوں سے اسلام میں پی ایچ ڈی کیے۔ وہ حدیث کہاں گئی کہ تم دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو؟ مولانا آپ بتائیے کوئی حدیث شریف جو آپ نے پڑھی اس کی سند میں کوئی غیر مسلم ہے بیچ میں؟ اتنی حدیثیں ماشاءاللہ آپ نے پڑھی، کوئی ایک سند ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک کوئی غیر مسلم بیچ میں سچا نہیں آ سکتا تھا؟ جو علم الرجال ہے پورا، یا حدیث شریف کی سند بنایا آپ نے، الگ الگ علماء کی الگ الگ سندیں، ہو سکتا ہے افریقہ کے علماء کی الگ سند بنتی ہو، جیسے بر صغیر کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امریکہ میں الگ ہو، افریقہ میں الگ ہو، مگر ساری سندیں جو ہیں وہ سارے اوتھینٹک مسلمان متقی۔ کیا عرض کروں، ہماری جہالت تو اتنی ہے، ہم حقیقی میں جو معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو صرف اسکول اور یونیورسٹی سے پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ یہ بات دیکھو، میرے نبی سے زیادہ کوئی عقل مند مخلوق میں کوئی نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آیا تھا۔ وہ بتا کے گیا کہ تم دیکھو، اس کے کیا معنی کہ تم دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو؟ اب جو کل والی بات تھی، وہ جو اللہ نور السماوات ہے، وہ اللہ کا وہ جو نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، جو علم کا نور ہے، اور یہاں جو اکمال شیعہ میں عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کلام چاہے کتنا اچھا ہو، بولنے والے کا فسق اور فجور جائے گا۔ ایک شرابی، سگریٹ پینے والا، داڑھی مونڈا جوزف کرسٹوفر اگر لندن میں کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے اسلامیات کتنی اچھے عربی سے پڑھا لے، اس کے علم کا نور صفر ہے، صفر ہے، صفر ہے، صفر ہے، خدا کی قسم اس کا علم میں ساری ظلمت ہے، ظلمت ہے، ظلمت ہے۔ وہی دیکھو کہا جاتا ہے قرآن کئیوں کو گمراہ کرتا ہے، کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو جس نیت سے اس کو پڑھے گا اس کو وہی، جو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو گمراہی کی نیت سے پڑھے گا اس کو گمراہی ملے گی۔
تو یہاں حدیث شریف کو ہمیں آج فالو کرنا ہے. اور آج دیکھیں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آج ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے انٹرنیٹ کا مثبت استعمال بھی ہے. خدا کا نام ہے صحیح تحقیق جید علماء کو، مستند علماء کو آپ سنیں. دیکھیں اگر آپ نے بایولوجی پہ کوئی لیکچر سننا ہے یا ہارٹ کے آپریشن کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کا یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں نا. آپ کسی گوڑے گنڈے بنانے والے کو سرچ نہیں کرتے نا کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ ہارٹ کا آپریشن کیسے. تو اللہ کا دین کا علم جو سب علوم میں سے اونچا علم ہے وہ اتنا گھٹیا ہو گیا کہ وہ ایک عام آدمی جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو وہ تواتر موجود نہیں ہے، وہ اگر اس کے اندر دین نہیں ہے، اس کے اپنے اندر کردار نہیں ہے تو وہ نور ختم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دیکھو دین کس سے لے رہے ہو. اور یہاں یہی بات ہے، اب یہی بھی جڑا ہے. یہ دیکھو یہ سب باتیں کیسے اللہ پاک جوڑ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین وکونوا مع الصادقین وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ آدمی سچا کیسا ہے؟ جو حدیث شریف پڑھا رہا ہے مگر اس پہ یقین نہیں کرتا. وہ جوزف میتھیو جو امریکہ میں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کروا رہا ہے، اگر اس کو حدیث پہ یقین ہوتی تو ایمان نہ لاتا. یا وہ شخص جو عمل برعکس کر رہا ہے حدیث مبارکہ کے اور وہ پڑھا رہا ہے، اس کے کیا نور ہوگا؟ وہ سچا ہے؟ وہ سچا نہیں ہے. اور دین کا نور لینے کے لیے یا دنیاوی فائدہ لینے کے لیے بھی سچوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ سچوں کی صحبت تمہیں فائدہ دے گی، سکون دے گی، برکت دے گی. فاسق فاجر لوگوں آج کل ہم سوشلائزیشن کے چکر میں ارے یار کوئی بات نہیں سوشلائز کرنے چلے جاتے ہیں، میں تو نہیں پیتا دوسرے پیتے ہیں تو کیا ہو گیا. یہ فاسق فاجر لوگ ہیں. تم جن کی مشابہت کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تم جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ. آج ہماری محبت کس سے ہے؟ سچوں سے ہے یا اس قسم کے لوگوں سے؟ اور آج کیونکہ صحبت ہماری وقت ہو گیا، بہرحال صحبت ہماری اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. تو آج ہماری صحبت ایکچولی انٹرنیٹ ہے. تو انٹرنیٹ اگر کرنا ہی استعمال چلے کوئی منع نہیں ہے، مگر خدا کا نام ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ سچوں کو سنو، مستند علماء کو سنو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں ہمارے مستند علماء کرام با عمل مفتیان علماء لوگ موجود ہیں. یہ اسلامک اسکالر فتویٰ نہیں دے سکتا. دین اس سے سمجھو جس نے خود دین کا نور حاصل کیا ہے، اور اگر نور اس کو ملا ہے تو وہ خود اس پہ عامل ہوگا. اگر اس کو دین ملا ہے وہ خود ہی اس پہ بلیو نہیں کرتا. یہاں پتہ چلا جی بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث لاؤ نا مجھے ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ صحابیات کو کوئی لیکچر دیا ہو، یا انٹرویو بیٹھ کے دے رہے ہیں اور ہیں اسلامک اسکالر. اور اصل تو ہم کیا کہوں، ہماری جہالت دیکھے ہم کہتے ہیں جی کیسا اچھا بات کہی انہوں نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اڑائے دھجیاں اور دعوے دار ہو کہ میں تمہیں سنت بتاؤں گا. اسی سے تو بچنے کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ پھر تم اس تباہی سے بچ جاؤ گے. ان لوگوں کی صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع کرا طالع کنت. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے، تجھے بروں کی صحبت برا بناتی ہے. تم اگر انٹرنیٹ پہ بھی ان غلط لوگوں کو دیکھو گے جو بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی ہم نے مدرسہ تو نہیں پڑھا، کوئی دین کی کتاب تو نہیں پڑھی، مگر ہم انجینئر ہیں اور ہم فلانے اور ہم آپ کو آپ کا دین بتائیں گے. ارے کسی مولوی سے تم اپنا گھر تو ڈیزائن نہیں کرواتے، لوہے کا لوڈ تو نہیں لکھواتے، تو پھر ایک آرکیٹیکٹ اور انجینئر سے تم دین سمجھتے ہو؟ وہ اپنے لیے بھی جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں اور تمہارے لیے بھی، اگر تم ان کی صحبت اختیار کرو گے. یاد رکھو صحبت طالع کرا طالع کنت.
یا ایک اور فتنہ رہتا ہے ہمارے. اچھا چلے سنیں تو صحیح یہ کیا کہہ رہے ہیں. حدیث مبارکہ ہے, میں یہ کھول کھول کے بتا رہا ہوں, قیامت میں اس سے بری ہوں کہ میں نے الحمدللہ یہ حدیث عرض کر دی. حدیث مبارکہ ہے کہ غروب قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ جو کسی مفہوم عرض کر رہا ہوں, جو کسی فتنے کی طرف دیکھے گا بھی فتنہ اس کو اچک لے گا. وہ دیکھ رہے تھے جی ہمیں اپنا دین تو پتہ نہیں ہے, اور ہم قادیانیوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم غلط قسم کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم پرویزیوں کو دیکھ رہے ہیں, اور منکر حدیثوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ماہر ہوتے ہیں لفظوں سے کھیلنے کے لیے, ماسٹر آف ڈسگائز ہوتے ہیں, منافق لوگ ہیں یہ لوگ. تو اگر خدا نہ خواستہ ذرا ایک لمحہ بھی گزرا اور ہم پھسل گئے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. دیکھو کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ آج بھی بچاؤ, کامیابی, گڑھے سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے, میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا, میں بہت پریکٹیکل بتا رہا ہوں. اور آمنے سامنے جو دور آنے والا ہے اس کے تحت کھل کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اور فیوچر میں ہمارے اور بچوں کا سیف گارڈ کیا ہے, کہ اگر ہم سچوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, جس طرح ایک زمانے میں جارج بش نے کہا تھا ایدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, ایسے دو گروہ بن جائیں گے, ایک حزب اللہ جو اللہ کے ساتھ ہوں گے, اور ایک اللہ کے دشمن ہوں گے. اس وقت صرف نام تمہارا محمد قمر اور فلانا ڈھمکانا اسلامی نام کام نہیں آئے گا, اس وقت ایمان کام آئے گا, اس وقت ایمان کام آئے گا. اور ایمان کو بچانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, اپنے ایمان کو بچاؤ, زندگی میں بھی سکون آئے گا. نیک لوگوں میں اٹھو بیٹھو. جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو پہلا ثمرہ تو یہ ہے تم ان کی کمپنی میں تمہیں سکون ملے گا. ان کی نشانیاں ہیں, اللہ والوں کی نشانیاں ہیں. جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا, آخرت سے محبت ہوگی, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی, ان کی صحبت میں سکون ملے گا. اور یہ بات ہمیشہ جب کریں گے تو دین کی یہ نہیں کہ یعنی ہر وقت دین کی ریکارڈنگ نہیں, دین یہی نہیں ہے کہ بس آپ گئے اور انہوں نے کہا یہ 5 وقت نماز پڑھو اور حج کرو اور زکات, ایسے نہیں ہوتا. دین بڑے حکمت سے یہ لوگ سمجھاتے ہیں, محبتوں سے سمجھاتے ہیں, مگر ان کی صرف صحبت میں بیٹھ جانے سے انسان کا دل پلٹ جاتا ہے, دل میں سکون آ جاتا ہے. میں ایک واقعے پہ, وقت بہت ہو گیا, تو ایک واقعے پہ, ایک اللہ والے کا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں واقعہ, ایک حقیقی واقعہ جو پچھلے میں خیال 8-10 سال پرانا ہی ہوگا شاید, میں بار بار سناتا ہوں کہ ایک اللہ والے کے جملے میں کیسی تاثیر ہوتی ہے. ایک جملہ دل پلٹ دیتا ہے, کائناتیں پلٹ دیتا, سکون عطا فرما دیتا. میرا ایک دوست ہے, وہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ سب واقف ہیں, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں. پاکستان میں لوگ واقف ہیں, یہاں کراچی میں تو سب بھی واقف ہیں, باقی دنیا میں بھی واقف. بہت بڑی شخصیت تھے, عارف باللہ کہتے تھے, بہت اللہ اور رسول کی محبت رکھتے تھے. تو میرا ایک دوست, ان کا خلیفہ کامران چھاپرا اس کا نام بھی بتاتا ہوں آپ کو, ماشاء اللہ بہت عجیب, اللہ پاک نے, وہ بھی بہت صاحب نسبت خلیفہ ہیں ان کے, اور بہت بڑی انڈسٹری ہے ان کی. تو انہوں نے اپنا واقعہ مجھے کامران نے خود سنایا. کہنے لگا کہ ہمارا یہ اس زمانے کی بات ہے جب کراچی کے حالات بہت خراب تھے اور چوریاں فیکٹریوں میں ڈکیتیاں ہو جاتی تھیں. کہا ایک دن ہماری فیکٹری سے, مطلب یہ آپ 15-20 سال پرانی, شاید 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں کم از کم, تو کہنے لگا کہ گاڑی پہ وہ ٹرک لے کے آئے لوگ, اور کوئی 25 لاکھ کا مال, جو آج بھی بڑی مالیت ہے, تو آج 15 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت, کیا وہ چوری ہو گئی. تو میں فیکٹری پہنچا, انہیں بجا جی یہ رات کو ٹرک آ کے سامان لے گئے, یہ 25 لاکھ روپے کا مال چوری ہو گیا. کیا مجھے مطلب ایک غم ہو گیا یار, 25 لاکھ روپے, اور کوئی انشورنس نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. اس کا معمول تھا روز شام کو حضرت کی صحبت میں جانے کا معمول تھا. صحبت صالح تورا صالح کنت. اب دیکھو اس کا فائدہ کیسا ہوتا ہے جی. تو کہا میں بہت پریشان تھا, شام کو
خانقاہ گیا تو حضرت نے غالباً حضرت کو علم ہو گیا ہوگا، تو حضرت نے کہا کہ کامران کیا ہوا؟ کیونکہ حضرت ایسا ہوا ہے، وہ ٹرک لے کے آئے کچھ لوگ اور سامان لے گئے اور 25 لاکھ روپے. تو انہوں نے کہا کامران فکر کیوں کرتے ہو، رزق گیا ہے نا، رزق گیا ہے نا، رازق تو نہیں گیا نا. کہتا ہے بس ان کا یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ کامران رزق گیا ہے، رازق تو نہیں گیا نا. رازق تو وہی ہے نا، اللہ تو دینے والا تھا، جس نے پہلے دیا تھا پہلے بھی اسی نے دیا تھا، وہ تو موجود ہے نا. پرابلم تو تب ہے رازق چلا جاتا، دینے والا چلا جاتا تو پرابلم تھا. تمہیں کیا مسئلہ ہے، رزق گیا ہے، رازق تو نہیں گیا. اور وہ کامران مجھے کہتا ہے کہ تم یقین کرو کہ 2-4 مہینے کے اندر اندر مجھ سے اس سے 2-3 گنا زیادہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دیا. اور کہا وہ تو بعد میں چلو 3 مہینے بعد ملا، مگر حضرت کا یہ جملہ نکلنا کہ رزق گیا رازق تو نہیں گیا نا، بولا یہ ایک جملہ نکلا اور میرے دل میں وہ ساری پریشانی دور ہو گئی. کھٹ کہ ہاں یار اس میں کیا پرابلم ہے. وہ جو پریشانی تھی دل کے اندر، انسان ہوتا ہے نا، ایک نقصان ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، مگر اس اللہ والے کی ایک، اب اس میں کون سے ایسی کوئی سائنٹیفک بات انہوں نے کہی، مگر بات یہ ہے جو اقبال کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ اللہ والوں کا کلام جو ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کے دل سے نکلتا ہے، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ نکلتا ہے. تو وہ کیا تھا، کل میں نے عرض کیا تھا، دل خیزت دل ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں، میں نے یہ تھا از دل خیزت بر دل ریزت، دل کی بات دل پہ گرتی ہے. تو ایک اللہ والے کی اتنی سی بات، کامران رزق گیا ہے نا، رازق تو نہیں گیا. کیا بس مجھے سکون مل گیا. تو پہلے ہی کتنی، دیکھو آخر میں ہم سکون ہی چاہتے ہیں نا. وہ جو ٹینشن تھی، رات کو اس نے سونا نہیں تھا، پریشانی تھی، سب ختم ایک جملے میں. تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنی صحبت اچھی کریں. آپ اگر انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو مستند علماء کو سنیں، اولیاء کی ریکارڈنگ سنیں جو مستند ہے، جو صاحب علم ہے، کسی اللہ والے نے ان کو اس مسند پہ بٹھایا ہے، جو خود پریکٹسنگ ہیں، خود کسی کا مال لوٹ رہا ہے اور پھر دوسروں کو دین سکھا رہا ہے، یہ نہیں ہے. الحمدللہ بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، پوری دنیا میں ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں. تو ان کو سنیں، اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو نہ سنیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، صحیح کو سنیں اور غلط کو مت سنیں. پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو اس فتنے میں ہم ہی بہہ جائیں. انشاءاللہ موضوع تو بہرحال ابھی مکمل نہیں ہے، زندگی رہے تو پھر اس پہ بیان کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما. اللہ ہم سب حاضرین غائبین جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، کبھی بھی سنیں گے، اللہ سب کے گناہ معاف فرما. کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف فرما. اللہ اس آخری رات، اس آخری عشرے کی راتوں کی برکت سے یا اللہ ہماری مغفرت فرما. اللہ کامیابی کا پروانہ ہم سب کو یا اللہ جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں کل امت کو عطا فرما. اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما. اللہ کا جنت کا ہمارے لیے فیصلہ فرما. اللہ ہمیں اپنے محبوبین میں سے، صدیقین میں سے، مقربین میں سے، صالحین میں سے بنا. اللہ جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، اللہ سب کو اپنے اولیاء کرام میں سے بنا. اللہ اپنے مقربین میں سے بنا.
یا اللہ بخشے بخشائے لوگوں میں سے بنا۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما۔ اللہ آپ آخرت میں بھی جنتیوں کو آخر میں آپ اپنی دائمی رضا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو اس پہ قادر ہے کہ تو ہم سب کو اس دنیا میں ہی اپنی دائمی رضا کا پروانہ عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم تو روحانی جسمانی دونوں بیمار ہیں، اللہ ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زداؤں کی مصیبتیں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما۔ اللہ جو کسی روزگار رزق کی تنگی میں ہے، پریشانی میں، ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح اور صدقہ جاریہ بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اللہ محض اپنے فضل سے اس کو دور فرما۔ اللہ کل انسانیت اس سے پریشان ہے، اللہ کل انسانیت کو صحیح رجوع تیری طرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کو ہم سب کی اور امت کے لیے خصوصی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا، اور یا اللہ محض اپنے فضل سے اس کو مکمل طور پہ دور فرما۔ جو لوگ اس بیماری میں کرونا کی بیماری میں ہیں یا ان کو یہ وائرس ہے اللہ سب کو یا اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ کچھ دوستوں نے بتایا بھی ہے ان کو یہ وائرس ہوا بھی ہے، اور اللہ کی اس دعاؤں کے لیے بھی انہوں نے درخواست کی ہے۔ اللہ ان سب کو یا اللہ اور تمام بیماروں کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تمام اسلامی ممالک کو یا اللہ دین کا قلعہ بنا۔ اللہ خصوصاً ہمارے اس پاکستان کو تا قیامت دین کا قلعہ بنا۔ یا اللہ تمام امت کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے ملک میں رہنے والوں کو امن سکون چین کی زندگی نصیب فرما۔ تمام امت کو آپس میں بھائی چارگی نصیب فرما، ایک دوسرے سے محبت نصیب فرما۔ اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی جو آپ کو پسند ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق مساجد مدارس عربیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کی عمر میں برکت نصیب فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں مسلمان تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے شیخ ہمارا مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکاتہ عالی کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ ہمارے تمام اکابرین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ اللہ اپنے حرمین کو یا حرم مکہ کو حرم مکی مدنی کو اللہ امت پہ واپس کھول دے۔ اللہ یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں جس پہ یہ حرم بند ہو گئے ہم پہ، اللہ یہ حرمین ان کی حفاظت بھی فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے کرم سے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمین کے دروازے امت پہ کھول دے۔ اللہ تو اپنے تمام گھروں کے دروازے امت پہ کھول دے۔ اللہ آج ہمارے بازار تو کھل گئے ہیں اللہ، تیرے ہی گھر نہیں کھلے۔ اللہ یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے، اللہ یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اور اللہ اپنے تمام دنیا بھر میں اپنے گھروں کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دے۔ یا اللہ اپنے گھر کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دے۔ یا اللہ اپنے گھر کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دے۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ جتنے بھی لوگ اس وقت آن لائن حاضر ہیں جہاں بھی ہیں یا بعد میں ہو، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے یا ان کا حق ہے، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما۔ اللہ ہمارے اور ہماری آل اولاد کی یا اللہ حالیہ اور آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔